بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب، حاضرین و ناظرین. یہ فورم حافظ صاحب نے جو شروع کیا ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ فورم کچھ کراچی کو دے سکے. کراچی سے میرا تعلق پرسنل یہ ہے کہ میرے والد 1918 میں ہری پور سے کراچی آئے اور کراچی میں رہ گئے. یہیں پہ انہوں نے ڈی جے کالج سے ڈگری حاصل کی، شادی کی. میری امی بھی ڈی جے کالج کی. میں کراچی میں پیدا ہوا، میں بھی ڈی جے کالج میں این جی وی اسکول میں یہیں کا پڑھا ہوا ہوں، تو میں کراچی کو اون کرتا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا ایک موٹو ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے. اب وہ میں نے ایز اے فاؤنڈر ممبر 2000 میں قائم کی تھی، اور آج 21 سال سے وہ ادارہ چل رہا ہے. وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور صحیح طریقے بتائے جاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اس کراچی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں میرا انٹرسٹ جو کراچی کو ٹھیک کرنے میں وہ ہے کراچی کے واٹر سپلائی اسکیم. کراچی کے اوپر ایک کتاب میرے والد نے لکھی ہے، عرس البلاد کراچی. یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن ریٹائر ہوئے تھے، اور میں نے بتایا کہ کراچی میں، اور یہ 900 پیجز کی کتاب ہے جس میں پوری کراچی کی ہسٹری 1700 سے شروع ہو کے اور 1971 تک کی قائم ہے. اس میں 117 سے لے کے اور 138 تک 20 پیجز صرف کراچی کی واٹر سپلائی پہ ہیں. کراچی کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ 14 اگست 97 کراچی کی آبادی جو تھی وہ تھی، اس کتاب میں آپ پڑھیں گے، کوئی 4.25 لاکھ. اس میں 2.5 سے 3 لاکھ جو ہے وہ انڈیا مائیگریٹ کر گئے، اور 1951 میں اس کی آبادی جو ہے وہ 6.5 لاکھ ہو گئی. اس میں کوئی 4 لاکھ کے قریب مہاجر تھے. آج 4 لاکھ کے بعد آج جیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے فگر سے 1.5 کروڑ کی، ایکچولی کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ 3 کروڑ ہے. تو اس میں پانی کا جو پروجیکٹس ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کنویں ہوتے تھے. 1740 میں 4 کنویں تھے، پھر 18 کنویں ہوئے، پھر 1840 کے اندر جو ہے وہ دم روٹی کے ویلس کے وہ پانی شروع کیا. پھر حالیجی لیک سے 1900 میں آئی اسکیم، اور الٹیمیٹلی کراچی واٹر سیوریج ڈپارٹمنٹ بنا تھا 1944 میں انڈیا کے زمانے میں. پھر کراچی واٹر سیوریج واٹر بورڈ جو ہے وہ کے ڈی اے جب قائم ہوا 1957 میں، تو وہ کے ڈی اے میں مرج ہو گیا، اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہو گیا. اس میں ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی کراچی واٹر سیوریج بورڈ جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس چلا گیا. کے ایم سی سے نکل کے اب گورنمنٹ آف سندھ کے پاس آ گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ پروونس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سٹی ڈیولپمنٹ سے. اور جب سے یہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس آئے، کراچی کی واٹر سپلائی اسکیم کا ستیہ ناش ہو گیا. میں آپ کو K3 کا پروجیکٹ جو ہے 2011 میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت کراچی میں گورنر تھے جنرل معین حیدر، اور ان کے ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک میٹنگ کی، اینڈ دین وی سائنڈ این MOU ود کراچی واٹر اینڈ سیوریج ڈپارٹمنٹ فار K3 پروجیکٹ، کہ اس کے اندر شفافیت لائیں گے. اور اس کے ساتھ وہاں پہ بریگیڈیئر بہرام تھے، MD تھے، ان کے ساتھ ہوا. ان دا مین ٹائم نعمت اللہ صاحب ناظم بنے، اور انہوں نے اس چیز کو اون کیا، اور انہوں نے ہمارے MOU کو آگے بڑھایا. K3 پروجیکٹ 2012 میں ایوارڈ ہوا تھا، اور 2002 میں ایوارڈ ہوا تھا، اور اس کی ٹوٹل
اپروو کاسٹ 100 ملین گیلن کا تھا یہ. اس کی ٹوٹل اپروو کاسٹ جو تھی وہ تھی 5 ارب 40 کروڑ روپے. اور سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ 2012 میں ایوارڈ ہو گئے تھے کنسٹرکشن کے, اور ان کی ٹوٹل کاسٹ جو تھی وہ 4 ارب اور 35 کروڑ روپے تھی. 1 ارب کی سیونگ ہوئی تھی. اور یہ پروجیکٹ جو ہے 2005 میں کمپلیٹ ہو گیا, اور اس میں پھر ایڈ کر دیا تھا تھوڑا بہت کہ 6.5 ارب میں, مگر یہ 4 سال کے اندر. اور یہ رول ماڈل ہے جس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے اس کی پوری بک بنی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے 2003 کی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جس میں کہ اس واٹر کے 3 پروجیکٹ کی وجہ سے, نعمت اللہ صاحب کی وجہ سے جو کامیابی ہوئی تھی, جو شفافیت آئی تھی, جو پانی کی سپلائی پاسبل ہوئی تھی, اس کی وجہ سے پاکستان پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹیگریٹی پیکٹ جو ہم نے سائن کیا تھا, جس میں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ ہر کانٹریکٹ جو ایوارڈ ہوگا اس کے اندر کانٹریکٹر اور گورنمنٹ کا ایک معاہدہ ہوگا, جس میں کہ اگر کرپشن ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ سائن کرے گا کہ کرپشن سے جو لاس ہوا ہے اس کا 10 ٹائم فائن وہ دے گا بسائڈ کرپشن. وہ پھر پرویز مشرف نے اس کو نیشنلائز کر دیا. انٹیگریٹی پیکٹ جو ہے 2003 میں جو ہے پورے پاکستان میں شامل کر دیا گیا, اور جب 2004 میں PPRA رولز بنے اس میں شامل ہوا. پھر پروونشل رول بنے, سندھ کے رول بنوائے ہم نے اور اس میں شامل ہوا پنجاب میں. تو آج انٹیگریٹی پیکٹ اس K3 کی وجہ سے ہے, اور K3 کی کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس وقت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کبھی کامیاب تھی, اور انہوں نے جو کام کیا وہ دکھ رہا ہے. اس کے بعد K4 شروع ہوا. K4 2006 سے اس کی PC1 بنا, اس کی ٹینڈرنگ ہوئی, اور آج 2021 ہے. اور اس کی جو کانٹریکٹ جب اس کا سائن ہوا تھا کنسلٹنسی کا, تو اس وقت اس کی PC1 کاسٹ تھی 25 ارب روپے کی. اور وہ اسی الائنمنٹ پہ, جس الائنمنٹ پہ K3 تھا اس پہ کینال سے پانی آنا تھا, اور کراچی کو یہ 250 ملین گیلن کا تھا, پچھلا والا 100 ملین گیلن کا. اس میں کنسلٹنسی کا جو ہے کانٹریکٹ پہ اس پہ MOU احمد سے دوبارہ سائن کیا. ہاشم رضا ہوتے تھے واٹر بورڈ کے MD, اور وہ کانٹریکٹ اس کا بھی ایوارڈ ہوا, لیز کاسٹ پہ ہوا, بہت کم پرائز پہ ایوارڈ ہو گیا. کنسٹرکشن جو ہے FWO کو گورنمنٹ نے ایوارڈ کر دیا 25 ارب روپے کا. یہ بات ہو رہی ہے 2016 کی. اب وہ پروجیکٹ جو 25 ارب کا تھا وہ سندھ گورنمنٹ کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے زمین نہیں لی. کچھ زمین کا پرابلم تھا, کچھ کانٹریکٹرز کا پرابلم تھا, کچھ بلڈرز کو بیچ میں معافی کرا دیا, کوئی الائنمنٹ کا پرابلم تھا کہ میری زمین سے پانی جانا چاہیے, کوئی بیریا ٹاؤن میں جانا چاہیے, بہت کچھ اس میں گڑبڑ ہوئی, اور وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا گورنمنٹ آف سندھ کی وجہ سے. اور وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ 2018 کے اندر وہ پروجیکٹ رک گیا. جب رک گیا تو اس کے اندر چائنا کی کمپنی ہے, انہوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کیا. انہوں نے آ کے سندھ گورنمنٹ سے بات کی کہ ہم یہ بنا دیں گے, یہ جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کو آپ CPEX میں لے لیں, اور 5 ہم پیسے بھی دیں گے, بنا بھی دیں گے. وہ الٹیمیٹلی وہ چیز اسٹرک ڈاؤن ہوئی, اور ایک کمیٹی بنائی گئی کہ اس کے اندر پروجیکٹ میں پرابلم کیا ہے. اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کور کمانڈر اور گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی تھی. اس میں پورے پاکستان کے انجینئر تھے, NED یونیورسٹی کے تھے, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تھے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں مجھے لیا گیا تھا. تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمیٹی نے فیصلہ کیا 2019 مارچ کو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے, اور 2 سال میں تیار ہونا چاہیے, اور اسی ڈیزائن پہ, اسی الائنمنٹ پہ. اس کے بعد امیڈیٹلی یہ PTI کا اس کا شور کرنا شروع ہو گیا, اور اناؤنس کر دیا گورنمنٹ نے کہ ہم اس کو کراچی پیکیج دیں گے 1100 ارب 1200 ارب. اس میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے چلا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو.
फेडरल गवर्नमेंट में जाते ही वहाँ पर वापडा को दे दिया। वापडा से करप्ट इदारा पाकिस्तान में न था, है ना है, और पाकिस्तान की तबाही का जो जिम्मेदार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो वापडा है। वहाँ के हर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इलीगल हैं। 100 अरब के, अब क्या बताएं आपको, नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो था वो 45 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था चाइना गुदेबो कंपनी को 2006 में मुशर्रफ के ज़माने में। ये अब जाके कंप्लीट हुए 550 अरब रुपए का। उसी कंपनी को दारसू डैम दिया हुआ है, उसी कंपनी को महमद डैम दिया हुआ है, और वही कंपनी जो है इसके अंदर अब इंटरेस्टेड है कि वापडा ने ये कहा कि ये जो 25 अरब का प्रोजेक्ट है, जो सिंध गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट है मेरे पास, आपको देख लीजिएगा, कि ये 35 FW का 35 बिलियन रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट हम 1.5 साल में ख़त्म कर देंगे। ये बात है मार्च 2019 की। आज तो इसको हो गए 2.25 साल हो गए। वो वापडा ने टेक ओवर किया है और इसकी कीमत अब उन्होंने डिक्लेयर की है कि 150 अरब। और इस अलाइनमेंट के ऊपर जो पूरी अलाइनमेंट में बन चुकी है, नहर के ऊपर डक्ट था वो बन चुका है। उसके अंदर कहते हैं हम पाइप डालेंगे और पाइप चाइना से इंपोर्ट होगा। उस पाइप की कीमत जो है वो है 50 से 80 अरब रुपए। और वो पाइप को सजेस्ट करने वाले जो हैं एक टेक्नो कंसल्ट यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, उन्होंने पहले भी कंसल्टेंट से K3 के, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है 1 अरब रुपए के कंसल्टेंसी पे। अब ये चीज़ ये है कि कब तक ये चीज़ चलती रहेगी। और ये मुझे कोई बता रहा था कि अब उनके बजट में रखा है कि ये 250 अरब का हो जाए। ये प्रोजेक्ट जो है K4, ये एक बहुत बड़ा सानिया है। जैसे हमारी ग्रीन लाइन मेट्रो है कराची की, ये शुरू की थी फेडरल गवर्नमेंट ने और 16 अरब रुपए की थी, और वो ख़त्म होना था उसको 9 महीने और 10 महीने के अंदर। और उसको अपने प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पेशल सेक्रेटरी से साले फारूकी उनको लगाया था। वो प्रोजेक्ट जो है वो 9 महीने की जगह 6 साल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसकी वजह से ये पानी का जो K4 प्रोजेक्ट है, अगर यही सिस्टम रहा, मैंने ये फिरदौस शमी नकवी से कहा कि खुदा के वास्ते इसको रोक लो। इनके पास इंजीनियर्स हैं, नजीब है, उनसे कहा कि ये कर लो कि ये जो है ये 60-70 अरब रुपए पाइप की क्या ज़रूरत है भाई, इसका हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, प्रोजेक्ट की वजह से डिले होगा। मगर जितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है उतनी ज़्यादा बड़ी करप्शन है। तो करप्शन की वजह से ये पूरा का पूरा सत्यानाश है इस मुल्क का। और मैं तो इस फोरम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को उठाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिक है, पानी, बिजली, सड़कें, सीवरेज, ये अगर सही नहीं होगा तो ये मुल्क, और कराची में जब तक पानी नहीं होगा, इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। पूरे डिफेंस के अंदर, पूरे कोरंगी में टैंकरों से पानी आता है, पानी जाता किधर है? ये वाटर सीवरेज बोर्ड को चेक करें कि 650 मिलियन गैलन पानी बताते हैं, वो 650 मिलियन नहीं है, वो 200-250 मिलियन ही है। वो 650 मिलियन की उनकी डिज़ाइन की है, वो चोरी कर लेते हैं, फिक जाता है। उस 650 मिलियन के हिसाब से वो उनकी रिकवरी जो है वो 100 मिलियन गैलन की नहीं हो रही रेवेन्यू की। तो ये सारी चीज़ें हैं कि K4 प्रोजेक्ट पे मेरा आज का लेक्चर जो है ये इस सिलसिले में है कि इस फोरम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, आप अपने इस प्रोजेक्ट को जो है 1.5 साल में ख़त्म कर सकते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ से। FW गवर्नमेंट का इदारा है, उसको दे जिसने करना था। और ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।